الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت الآتش. متفق علیہ۔ معزز سامعین کرام، اس روایت میں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے چند حقوق کا تذکرہ کیا۔ جب ایک مسلمان اپنے بھائی کے یہ حق ادا کرے گا تو اس کے ذریعے سے اخوت پیدا ہوگی، بھائی چارہ مضبوط ہوگا، آپس کی رنجشیں ختم ہو جائے گی اور معاشرہ ترقی کرے گا، معاشرہ پھلے گا پھولے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اگر ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ صرف 5 ہی حق نہیں ہے، یہ قید بطور قید اتفاقی کے ہے، یہ قید احترازی نہیں ہے کہ صرف 5 ہی ہے، 5 کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بلکہ بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے 5 یہ ہے۔ بعض روایات میں 6 کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فرمایا تو اس حق کا ترجمہ واجب کا ہے، یعنی ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے لیے یہ حقوق واجب ہے۔ واجب کی ادائیگی لازم اور ضروری ہوتی ہے، واجب اور فرض برابر ہوتے ہیں۔ فرض واجب چاہے اگر فرض سے کم ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے فرض پر عمل کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے، واجب کو چھوڑنے سے انسان گنہگار ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا حق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ بتایا رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ جیسے قرآن کریم میں ذکر ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم کو کوئی دعا دے تو تم بھی اس کو دعا دو۔ یہ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے کہ جب آپ کو کوئی سلام کرے گا تو اس وقت آپ اس کا جواب لازمی طور پر دیں۔ اب دیکھو، اگر ہم اسی بات پر عمل کریں گے، سلام کو جواب، سلام کوئی ہمیں کرے گا ہم اس کو جواب دیں گے تو اس کے ذریعے سے ہماری آپسی رنجشیں ختم ہو جائے گی۔ جیسے متعدد روایات میں ہے سلام کے بارے میں کہ ایک روایت میں آتا ہے 3 عمل کرو جنت میں جاؤ گے، ان میں سے ایک عمل جو ہے وہ سلام کو رواج دینا بھی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں گا جس کے ذریعے سے تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا، وہ ہے آپس میں سلام کو رواج دینا، ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سلام کرنے والا، سلام میں پہل کرنے والا شخص اس کا دل کبر سے خالی ہوتا ہے، اس کا دل کبر سے پاک صاف ہوتا ہے۔ تو متعدد روایات میں سلام کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تو اس چیز کو اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ہماری زندگیوں کے اندر جو رنجشیں پیدا ہوتی ہے، جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے اگر ہم اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رہبر اور رہنما ہے، تو جب ہم ان کی بات کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو انشاءاللہ اس سے پورا 100% ہمیں فائدہ ہی ہوگا۔ دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی
وہ بتائی بیمار کی عیادت کرنا، وعیادت المریض، بیمار کی عیادت کرنا۔ فقہائے کرام نے بیمار کی بیمار پرسی کرنا سنت مؤکد قرار دیا ہے، لیکن امام بخاری نے فرمایا کہ بیمار کی عیادت کرنا، بیمار کو حال پوچھنے کے لیے جانا، یہ واجب ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیمار کی عیادت کرنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی ایک آدمی اگر کرے گا تو باقیوں کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی بیماری میں بیمار پرسی کے لیے جایا کرتے تھے، ان کا حال معلوم کیا کرتے تھے، ان کو دعا دیا کرتے تھے۔ جو بھی عادات ہیں بیمار کے پاس جانے کے، کہ وہاں پر جب ہم جائیں گے تو اس کو دعا دیں گے، وہاں اتنا وقت گزاریں کہ جس سے بیمار کو ہم پوچھے کیا حال چال ہے، اس کو دعا وغیرہ دے، اتنا زیادہ وقت نہ گزارے کہ جس سے بیمار تنگ آ جائے، بلکہ جب ہمیں لگے کہ ہماری ذریعے سے بیمار کو کوئی پریشانی اور تکلیف ہو رہی ہے، یا مثلا آج کے دور میں اگر ہم کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو جا کر وہاں پر بیٹھتے ہیں، بیمار بیچارہ اپنی بیماری سے تڑف رہا ہوتا ہے اور ہم دنیاوی باتیں، ہم ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، وہ ان باتوں کو سننا ہی پسند نہیں کرتا ہے، تو ہم انہی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کب یہ یہاں سے نکل جائیں، کب یہ یہاں سے بھاگ جائے، تو یہ ایذائے مسلم ہے، اور ایذائے مسلم حرام ہے۔ بلکہ ہم آداب کی رعایت کرتے ہوئے بیمار کی عیادت کے لیے جائیں گے، چونکہ اس سلسلے میں بڑی فضیلت آئی ہے، تو یہ بھی مسلمان پر حق ہے۔ جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حق کا مطلب واجب ہے، یعنی جب کوئی ایمانی بھائی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانا یہ دوسرے مسلمان پر واجب ہے۔ تیسرا حق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ فرمایا اتباع الجنائز، جنازے کی اتباع کرنا، یعنی جنازے کے ساتھ جانا اور دفن میں شریک ہونا۔ یہ فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ جنازے کے ساتھ جانا، جنازے میں شرکت کرنا، یہ فرض کفایہ ہے، یعنی ایک آدمی اگر علاقے میں سے جائے گا تو تمام دیگر لوگوں سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی نہیں جائے گا تو تمام کے تمام لوگ گنہگار ہو جائیں گے۔ متعدد روایات میں اس کی تاکید آئی ہے، یعنی جنازے میں شرکت کرنے کی، جنازے کے ساتھ جانے کی۔ جیسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کی عیادت کرو، جنازے کے ساتھ جایا کرو، یہ عمل تم کو آخرت یاد دلائے گا۔ اس عمل کے ذریعے سے تمہیں آخرت یاد آئے گی، جب تمہیں آخرت یاد آئے گی تو تمہارا ایمان جو ہے وہ بڑھے گا، ایمان تمہارا تازہ ہو جائے گا، اور تم آخرت کی محنت میں لگ جاؤ گے۔ آخرت کی فکر جب تم کو لاحق ہو جائے گی تو تم دنیاوی تمام تر مشاغل سے، تمام تر مصروفیات سے فارغ ہو کر آخرت کی یاد میں لگ جاؤ گے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ گے۔ چوتھا حق جو ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ دعوت قبول کرنا ہے، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ۔ علامہ نووی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ دعوت کا قبول کرنا امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک فرض عین ہے، بشرطیہ کہ اس شخص کو کوئی عذر نہ ہو۔ اصحاب ظواہر بیان کرتے ہیں کہ دعوت کا قبول کرنا واجب ہے، لیکن جمہور فقہائے کرام کے نزدیک واجب تو نہیں ہے۔ دعوت قبول کرنے سے اخوت اور بھائی چارہ جو ہے یہ مضبوط ہوتا ہے، اور آپسی محبت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے معاشرے میں اصلاح اور خیر ہی خیر پھیلتا ہے۔ اس لیے اگر ایمانی ایمانی بھائی آپ کو جائز دعوت پر بلاتا ہے تو آپ کو ضرور اس پر جانا چاہیے۔ جب ہم ایسی دعوت کو قبول کریں گے جس دعوت میں اسلام مخالف کام ہو رہے ہو،
اسلام کی مخالفت میں یا شریعت کی مخالفت میں کام ہو رہے ہو تو اس میں شرکت کر کے ہم اپنا حصہ کیوں ڈالیں، ہم اپنے سر گناہ کیوں لیں؟ اس لیے ایسی دعوت سے بچنا ہی، دور رہنا ہی ضروری ہے۔ پانچواں حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ فرمایا وَتَشْمِيتُ الْعَاطِشِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، کہ چھینکنے والا جب چھینکے تو اس کا جواب دینا، کہ جب چھینکنے والا چھینکے تو وہ خود الحمدللہ کہے، اس کا جو سننے والا ہوگا وہ یرحمک اللہ کہے گا، پھر یہ چھینکنے والا خود ادھر سے جواب یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے گا۔ اس سے بھی آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، آپسی محبت کو بڑھانے کے لیے، آپسی اخوت کو قائم رکھنے کے لیے جب چھینکنے والا چھینکے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ مسلم شریف کی روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا حق اور گنوایا ہے، یعنی 5 تو یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم شریف کی روایت میں چھٹے حق کا بھی تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، کہ جب آپ سے کوئی شخص خیر خواہی چاہے تو اس کی خیر خواہی کرو۔ دوسرے کی خیر خواہی ہماری زندگی اور ہماری معاشرتی زندگی کا ایک اہم جز ہونا چاہیے۔ عام مسلمانوں کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایسی باتوں کی نصیحت کی جائے جن باتوں میں اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہو اور اخروی فائدہ بھی ہو۔ نیز اگر کسی انسان سے بشری تقاضے کی وجہ سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے تو اس پر پردہ ڈالا جائے، اس کو ابھارا نہ جائے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔ یہ بھی نصیحت میں سے ایک حصہ ہے۔ نصیحت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ مسلمان کے عیوب پر ہم پردہ ڈالیں گے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نرمی کرنا یہ بھی خیر خواہی ہے۔ نصیحت کے کاموں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، یہ بھی نصیحت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اس کے علاوہ اوامر کا حکم ہم دیں، اس کے علاوہ نواہی سے ہم روکیں گے تو یہ بھی خیر خواہی میں آتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دوسرے کے لیے اچھا سوچنا۔ جو آپ اپنے لیے سوچ رہے ہو، اپنے لیے آپ دنیا میں آرام سوچ رہے ہو تو یہ بھی نصیحت ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے بھی آرام سوچو، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز سوچو، اس کے لیے بھی وہی چیز چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ یعنی تم دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، آخرت میں بھی اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو وہی کام جو اپنے لیے چاہتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے چاہو۔ یہ نصیحت کا ایک مطلب اور معنی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔